بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی سننہا، نماز کی سنتوں کے بارے میں فصل۔ سنتیں پیچھے گزرا تھا کہ واجبات کی اچھے طریقے کے ساتھ تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اور واجبات نماز کے فرضوں کے اچھے طریقے کے ساتھ تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہوگا، لیکن اگر سنت رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو یہ باعث اساءت ہوگا، یعنی بعض سنتوں کو ترک کرنے سے، جان بوجھ کر ترک کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن یہ جو گناہ ہے یہ واجب سے کم ہوتا ہے۔ وہی 51 اور نماز کی 51 سنتے ہیں۔ 51 50 51 سنتے ہیں۔ رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ۔ پہلی سنت بتلا رہے ہیں، رفع الیدین للتحریمۃ، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ سنت ہے۔ اب مرد کہاں اٹھائیں گے، باندیاں کہاں تک اٹھائیں گی، عورتیں کہاں تک اٹھائیں گی، آزاد عورتیں، ان کے لیے اب یہ بتلا رہے ہیں، حد بتلا رہے ہیں کہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا حذاء الاذنین للرجل والامۃ، مرد اور باندی کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، وحذاء المنکبین للحرۃ، اور آزاد عورت کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے، یہ سنت۔ اس کی وجہ یہ کہ مرد اور باندی کی جو بغلیں ہیں وہ ستر عورت میں شامل نہیں ہیں، اور آزاد عورت کی جو بغلیں ہیں وہ ستر عورت میں شامل ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں سلے ہوئے کپڑے بہت کم پائے جاتے تھے، صرف چادریں اوڑھی جاتی تھیں، تو آزاد عورت کے لیے اگر یہ حکم دیا جاتا کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتی تو اس کی بغلوں کے کھل جانے کا، بغلوں کے ننگے ہو جانے کا اندیشہ تھا، تو اس لیے ان کے لیے ہاتھوں کو اونچا کرنا ضروری قرار نہیں دیا گیا، سنت قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بس کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھا لیں، یہ ان کے لیے کافی تھا۔ اور باندی اور مرد کے لیے بغلوں کا ننگا ہونا یہ ستر عورت میں شامل نہیں تھا، تو اس لیے ان کو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے ان کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا کھلا رکھنا، یعنی نہ بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں، بلکہ نارمل حالت میں ہوں، اور تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیاں کھلی ہوئی جب ہوں اور جب کانوں تک یا کندھے تک لے جائیں تو ہتھیلیوں کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، تیسری سنت بتلا رہے ہیں کہ مقتدی کے تکبیر تحریمہ کا ملا ہوا ہونا لاحرام امام ہی، اپنے امام کے تکبیر تحریمہ سے، احرام سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، یعنی مقتدی کا اپنے امام کی تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہونا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ سے ملا ہوا ہونا، یہ بھی سنت۔ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی سنت تو یہ ہے کہ جیسے ہی امام تکبیر کہے اس کے ساتھ مقتدی بھی تکبیر کہہ لے، تکبیر تحریمہ، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے مقتدی کو تکبیر تحریمہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی مقتدی نے امام کے ساتھ تکبیر شروع کی، یعنی اللہ کی الف مقتدی نے امام کے ساتھ کہی، لیکن اکبر کی را
امام کے ختم کرنے سے پہلے ختم کر لی تو پھر نماز مقتدی کی شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ تکبیر کہنا سنت تو ہے، لیکن پہلے نہ کہہ لے مقتدی کو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ تَحْتَ سُرَّتِهِ۔ چوتھی سنت بتلا رہے ہیں کہ مرد کا رکھنا، وَضْعُ الرَّجُلِ مرد کا رکھنا، يَدَهُ الْيُمْنَىٰ اپنا دایاں ہاتھ، عَلَى الْيُسْرَىٰ بائیں ہاتھ پر، تحت سرتہ اپنی ناف کے نیچے۔ مرد کا اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ اب اس ہاتھ رکھنے کے طریقے کو آگے بتلا رہے۔ وصفۃ الوضع، اور وضع کی صفت یہ، وضع کا طریقہ یہ ہے، یعنی ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کا طریقہ یہ، ان یجعل باطن کف الیمنی، کہ نمازی رکھے باطن کف الیمنی دائیں ہتھیلی کے باطن کو، علی ظاہر کف الیسری بائیں ہتھیلی کے ظاہر پر یعنی پشت پر۔ طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو باطن ہے، جو اندرونی حصہ ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر پشت پر رکھے، اور اس طرح رکھے کہ محلقاً بالخنصر والابہام، خنصر اور ابہام کے ساتھ ہلکا بنا لے۔ خنصر کہتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی کو، اور ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو، یعنی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لے، علی الرسغ کلائی پر، کلائی پر خنصر اور ابہام کے ساتھ ہلکا بنا لے۔ اس طریقے کے ساتھ ہاتھوں کو رکھا جائے۔ وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ، اور عورت اپنے ہاتھ رکھے اپنے سینے پر، من غیر تحلیق بغیر ہلکا، بغیر ابہام اور خنصر کے ذریعے ہلکا بنائے، بغیر ان انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا دائرہ بنائے بغیر عورت سینے پر اپنے ہاتھ رکھے گی، اس کے لیے یہ سنت ہے۔ اور عورت کا اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر ہلکا کے رکھنا سنت ہے۔ وَالثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ، چھٹی سنت یہ بتلائی، وَالثَّنَاءُ ثنا پڑھنا سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ والتعوذ للقراءۃ، اور قراءت کے لیے تعوذ بھی سنت ہے۔ قراءت کے لیے اس لیے کہا کہ یہاں پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تعوذ قراءت کے لیے ہے، اس لیے جس نے قراءت نہیں کرنی تو وہ تعوذ بھی نہیں پڑھے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ تعوذ شیطان کے وسوسوں سے پناہ کے لیے ہے، اور یہ ثنا کے تابع ہے۔ تو جس نے قراءت نہیں بھی کرنی، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی تعوذ پڑھ لے تاکہ اس کو شیطان کی وصف سے نہ آئے، لیکن صاحب کتاب کے نزدیک جو تعوذ ہے وہ قراءت کے لیے ہے، جس نے قراءت نہیں کرنی تو وہ تعوذ بھی نہ پڑھے۔ والتسمیۃ، اور تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھنا، تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت۔ اول کل رکعت، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت۔ والتامین، اور آمین کہنا
بھی سنت ہے، والتحمید اور مقتدی اور منفرد کے لیے تحمید سے مراد سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ تحمید سے مراد ربنا لک الحمد، یہ 10ویں سنت ہے تحمید کہنا۔ والاصرار بہا، اور یہ چیزیں خاموشی کے ساتھ یا آہستگی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، یہ 11ویں سنت ہے۔ یعنی جو پیچھے چیزیں بتلائیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، تامین اور تحمید، یہ آہستگی کے ساتھ پڑھنا سنت۔ اور 12ویں سنت بتلا رہے ہیں والاعتدال عند التحریمۃ من غیر تعطیٰ الراس، اور اعتدال عند التحریمۃ، تحریمہ کے وقت، من غیر تعطیٰ الراس، سر کو جھکائے بغیر، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہا جائے تو اس وقت سر کو ہاتھوں کی طرف جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سر کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا جائے۔ تو یہی فرمایا کہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو جھکائے بغیر اعتدال کے ساتھ تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ واللہ اعلم بحق۔